بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب ہمیں بتائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ بھی کیا اور نقصان بھی ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ مزمل بھائی آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں، 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ استخارہ ایک دعا ہے، اور دعا قبول بھی ہو سکتی ہے اور ذخیرہ بھی کی جا سکتی ہے، یعنی مسترد، یعنی کہ ظاہری طور پہ مسترد ہو سکتی ہے، حقیقت میں وہ ذخیرہ ہوتی ہے دعا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ نافرمانی اور معصیت کے کیے ہوئے کام، نافرمانی، میرے جملے کو نوٹ کیجئے گا، نافرمانی اور معصیت کے کیے ہوئے کام انسان کے نیک مقصد میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ نیک مقصد میں، فرض کریں اگر آپ حرام کمائی والے ہیں، حرام کمائی کما رہے ہیں، آپ استخارہ کرتے رہیں، استخارہ آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دے گا، آپ حرام کما رہے ہیں۔ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے تہی بالا ہے، آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ اسلام کی دھچیاں اڑائیں، ان کو روکتے نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے شرع عام زناکاریاں، شرع عام بدکاریاں، دوسرے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ روکتے نہیں ہیں، آپ نیکی کی دعوت نہیں دیتے، آپ لوگوں کو صحیح بات گائیڈ نہیں کرتے، تو آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ مجرم ہیں، وہ بھی شاید کہ آپ کو فائدہ نہ دے سکے۔ اچھا، آپ نے استخارہ کرنے والا انسان جو ہے اگر شرعی احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ کی شریعت کا پابند نہیں ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، فرائض چھوڑتا ہے، سارے معاملات چھوڑتا ہے، اس صورت میں بھی یہ جو چیزیں ہیں، ان صورتوں میں انسان کے استخارے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ استخارہ کرنے والے کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا، یہ بھی معروف ہے۔ اچھا، یہ اس لیے ہے کہ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ استخارے کی توفیق ہی اس کو ملتی ہے جس کو فائدہ ہونا ہوتا ہے۔ جو امر بالمعروف نہیں کرتا، جو شرعی احکام کی شریعت کی پابندی نہیں کرتا، جو حرام کھا رہا ہے، اس کو استخارے کی توفیق ہی نہیں ملتی، استخارے کی توفیق ہی نہیں اکثر ملتی، جب مل بھی جائے تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، استخارے کی توفیق، استخارہ کرنے کی توفیق کا مل جانا ہی یہ نوید ہے، یہ خوشخبری ہے۔ تو جو انسان استخارہ کر رہا ہے اس کو اگر توفیق مل گئی ہے تو میرے خیال میں وہ خسارے میں نہیں ہے۔ تو اچھا، انسان بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کی نظر میں صرف ظاہری امور تک وہ اس کی محدود ہوتی ہے، انسان کی نظر ظاہری جو اس کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اصل حقیقت سے غافل ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اصل حقیقت سے واقف ہوتی ہے بندے کے مائنڈ۔ اچھا، ایک بچہ ہے، اس کا گندا خون نکالنا ہے جسم سے، باپ اس کو اب کٹ بھی لگائے گا، اس کی رگوں کے اوپر بھی کٹ لگائے گا، ویسے بھی کٹ، اس کو تکلیف میں ڈالے گا، تو کیا بچہ کیا سمجھے گا کہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا؟ حالانکہ باپ بچے کے ساتھ فائدہ سوچ رہا ہے۔ اللہ کی ذات بھی ایسے ہی ہے، اگر وہ آپ کے استخارے کے، آپ کی گمان کے مطابق استخارے کو قبول نہیں کرتا تو آپ یقین رکھیں، آپ پختہ ایمان رکھیں کہ میرے اللہ نے میرے لیے بہت سارے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی شخص کے ساتھ تجارت کرنی تھی، آپ نے تجارت کے لیے استخارہ کیا، تجارت آپ نے کی، تجارت میں آپ کو خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، اب وہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی استخارہ بھی کیا ہے اور نقصان بھی ہو گیا، وہاں یہ ہوگا کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ کم ہے، استخارے کی وجہ سے اللہ نے پتہ نہیں مجھے کتنے بڑے نقصان سے بچا کے یہ تھوڑے نقصان میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اچھا، آپ بعض اوقات کسی جگہ انسان نکاح کرتا ہے لیکن نکاح کرنے سے پہلے استخارہ بھی کرتا ہے، استخارے کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جو نکاح ہوا ہے یہ میرے حق میں ٹھیک نہیں ہے، محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات طلاق تک ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی، اب استخارہ بھی کیا اور طلاق بھی ہو گئی ہے۔ ہم وہاں یہ کہیں گے کہ استخارہ جو ہے اس نے بچا لیا ہے کہ ہو سکتا تھا اس عورت سے آپ کی جو اولاد ہوتی وہ نبینہ ہوتی، ہو سکتا تھا جو اولاد ہوتی وہ اپاہج ہوتی، ہو سکتا تھا وہ عورت آپ کے گھر سے ہی بھاگ جاتی، آپ کے استخارے کے فائدے کی وجہ سے اللہ نے اس کو پہلے ہی فارغ کر دیا، طلاق دے دی ہے۔ یہ یعنی کہ جو ہم دیکھتے ہیں اللہ اس سے کہیں زیادہ آگے دیکھتا ہے۔ جو مخلوق، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اپنے بندے کے ساتھ جو تدبیر
اپنی مخلوق کے ساتھ جو تدبیر کر رہا ہوتا ہے، جو محبت جس انداز سے کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو استخارے کے بعد وہ علامہ ابن جوزی نے بڑی پیاری بات کری ہے۔ علامہ ابن جوزی نے ان چیزوں کا خلاصہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تو دعا کرتا ہے نا تو شیطان تیرے پاس آ کے کہتا ہے، اور حقیقت میں یہ سوچیں آتی ہیں بندے کو، انسان تیرے پاس آ کے کہتا ہے کہ یار بندے دیکھ تو کتنی دعائیں مانگتا ہے، تیری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ سوچ پیدا ہوتی ہے نا انسان کے، یہ شیطان ڈالتا ہے سوچ۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں وہاں انسان کو کیا کرنا چاہیے، انسان کو اپنے مائنڈ سے یہ جواب دینا چاہیے، اے شیطان ہٹ، میں کوئی دعائیں مانگنے کے لیے نہیں، دعا میری عبادت ہے، یہ تو میں عبادت کر رہا ہوں جس کا مجھے ثواب مل ہی رہا ہے، ثواب پکا ہی۔ میں نے 2 نفل پڑھے ہیں، میں نے استخارے کی دعا پڑھی ہے، استخارے کی دعا کے لفظوں کو کاؤنٹ کیجئے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنی نیکیاں سمیٹ۔ آپ نے 2 نفل پڑھے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو دو وضو کر کے 2 نفل پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو استخارہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا خسارہ نہیں ہے۔ ہاں دوسری چیز بھی آپ مد نظر اس میں رکھیں گے، اگر آپ معصیت نافرمانیاں کر رہے ہیں، شریعت کے باغی ہیں، امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، آپ بالکل اللہ سے دوری اختیار کر رہے ہیں، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پھر وہ آپ کی رہنمائی کرتا پھرے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔